Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruqe Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنة وشفعوا في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے ابتدا ہی میں داخل فرمائے گا اور اس کے ان 10 عزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جو مستوجب دوزخ یعنی فاسق اور مستحق عذاب ہوں گے۔ اس روایت کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز قرار دی ہیں، وہ اس کو اختیار کرتا ہے، اور حرام سے مراد یہ ہے کہ وہ منہیات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جو حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کے توفیل وہ حضرات جو جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی ہوتی ہے اور جو مستوجب عذاب قرار دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کی جو سفارش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اس کی وجہ سے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی قدر کریں، قرآن کریم کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruqe Booli on YouTube.